اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمان کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں کو أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 من الملائکہ، کیا تمہارا پروردگار اس امر پر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے 3,000 فرشتوں کو جو ہے وہ جنگ کے اندر نازل کرے، لڑائی کے لیے؟ اب اس آیت کے اندر بھی صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ آیت غزوہ بدر پر نازل ہوئی، غزوہ بدر کے حوالے سے ہے یا پھر غزوہ احد کے حوالے سے ہے، جس میں حسن بصری، عامر شعبی، ربیع بن انس رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے کہ ابن جریر نے بھی اسی کو پسند کیے ہے کہ یہ بدر والا دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدر والا دن ہے، جس میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی تھی کہ قرظ ابن جابر مشرکوں کی طرف سے جو ہے وہ امداد لے کر آ رہا ہے، مدد لے کر آ رہا ہے۔ غزوہ بدر میں پیچھے سے ایک اور لشکر یعنی کہ آ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا، اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائکة منزلین۔ لیکن چونکہ وہ لشکر نہ پہنچ سکا اور یا نہ آیا، دونوں احتمال ہیں، تو اس پر پھر فرشتے بھی نازل نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پھر فرشتے بھی نازل نہیں کیے۔ اور فرشتے نازل ہونے کے یہاں پر چونکہ بہت ساری روایات ملتی ہیں، بعض میں ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتے نازل کیے، پھر بعض میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہے کہ 3,000 فرشتے نازل کیے۔ اور اسی سے اگلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں هل يمددكم ربكم ب5,000 من الملائکة مسومین، کہ اللہ تعالیٰ نے 5,000 فرشتوں کو جو ہے وہ نازل فرمایا غزوہ بدر کے اوپر۔ تو اس کے اندر تطبیق کیا ہے؟ اس میں تطبیق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے 1,000 فرشتے نازل کیے، پھر 2,000 اور نازل کیے، 3,000 ہو گئے، پھر اسی طرح 5,000 نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تطبیق پھر جو ہے وہ اس کے اندر رکھی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے اندر یہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دوسری جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر یہ وعدہ ہوا تھا، جس میں مجاہد، عکرمہ، اسی طرح ضحاک، زہری، موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان میدان چھوڑ کر ہٹ گئے تھے اس لیے فرشتے نازل نہ ہو سکے، جس طرح کہ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے ان تصبروا وتتقوا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000۔ اگر تم ثابت قدم رہو اور اگر تم ڈٹے رہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فوراً پھر تمہارے لیے، تمہاری مدد کے لیے 5,000 فرشتے اور نازل ہوں گے۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ غزوہ احد کے حوالے سے ہے، چونکہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ احد پہاڑ کی جو جگہ تھی اس کو چھوڑ دیا تھا، وہاں سے نیچے آ گئے تھے۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں، مفسر حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے غزوہ احد کے حوالے سے ہے، چونکہ مسلمان ثابت قدم نہ رہے اور اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل نہیں کیا۔ البتہ غزوہ احد میں بھی فتح ہوئی اور غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ دونوں غزوات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح ہی نصیب فرمائی ہے۔
جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے نازل کر رہا ہوں۔ بلا ان تصبروا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے یہ اگر تم ثابت قدم رہو۔ یہاں ان تصبروا کا ترجمہ جو ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ثابت قدمی کا کیا ہے، اور دوسرے مفسرین انہوں نے صبر کا کیا ہے۔ صبر بھی ثابت قدمی ہی کے لیے آتا ہے، انسان صبر کرتا ہے تو ثابت قدم رہتا ہے، اگر صبر نہیں کرے گا تو ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ وَتَتَّقُوا، اور اسی طرح تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُم، اگر پیچھے سے دوسری جماعت کوئی ان کی مدد کے لیے آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو جو ہے وہ نازل فرمائیں گے۔ اب یہاں پر فرشتوں نے جنگ کی یا نہیں کی، اس کے اندر بھی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ہے وہ تفسیر بیان کی ہے کہ یہ فرشتے جو نازل ہوئے تھے ان کے گھوڑے جو تھے، ان کے ماتھے جو ہے وہ سفید تھے، اور فرشتے جو تھے بعض روایات کے اندر ہے کہ انہوں نے کالے امامے پہنے ہوئے تھے، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ انہوں نے سفید امامے پہنے ہوئے تھے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے، دلجوئی کے لیے، جذبے کے لیے، شوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نازل کیا۔ لڑائی ان فرشتوں نے نہیں کی تھی، لیکن بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ ان فرشتوں نے جو ہے باقاعدہ تلوار کے ساتھ لڑائی بھی کی تھی۔ لیکن یہ آیت وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے نزول کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری بنایا۔ کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، تاکہ ان کے دل جو ہے وہ مطمئن رہیں، گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں، گھبرائیں نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو مدد جو ہے وہ بغیر فرشتوں کے بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ مدد جو ہے وہ بغیر جو ہے صحابہ اکرام کے، مسلمانوں کے بھی کافروں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ منہم، اور اگر اللہ تعالیٰ خدا چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر کافروں کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بنا رہے ہیں۔ ان کے اعمال اکارت نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اہل ایمان جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اللہ انہیں راہ دکھائے گا، ان کے اعمال سنوارے گا اور انہیں جنت میں لے جائے گا، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں۔ تو یہ مراد بھی ہے اس سے، یہ مراد وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد ساری کی ساری اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی کی ذات مدد فرماتی ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ وہ ان کی جماعت کو جو ہے وہ ختم کر دے یا وہ پیٹ پھیر کر خائب ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے کوئی امر نہیں ہے، کوئی امر نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر جو ہے بہت سارے روایات ملتی ہیں اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں جب دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد پڑھتے کہہ لیتے تو کفار پر بد دعا کرتے تھے،
اسی طرح غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے اوپر لعنت فرمائی اور بد دعا کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اور مسند احمد میں ان کافروں کے نام بھی آئے ہیں، مثلا حارث ابن ہشام، سہیل ابن عمر اور صفوان ابن امیہ، اور اسی میں ہے کہ بالآخر ان کو ہدایت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 4 آدمیوں پر بد دعا کی گئی تھی۔ وہ 4 آدمی کون تھے؟ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا کرتے یا کسی کے حق میں نیک دعا کرنا چاہتے تو رکوع کے بعد سمیع اللہ اور ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر دعا مانگتے تھے۔ کبھی کہتے ہیں اے اللہ ولید ابن ولید، مسلمہ ابن ہشام، عیاش ابن ابو ربیعہ اور کمزور مسلمانوں کو کفار سے نجات دے۔ اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ اور اپنا عذاب نازل فرما اور ان پر ایسی قحط سالی بھیج جیسی یوسف کے زمانے میں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ یہ دعا بآواز بلند ہوا کرتی تھی، اور بعض مرتبہ صبح کی نماز کے قنوت میں یوں بھی کہتے کہ خدایا فلاں فلاں پر لعنت بھیج، اور عرب کے بعض قبیلوں کے نام لیتے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بد دعا اور لعنت والے الفاظ کہے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء۔ آپ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نیچی جگہ پر جو ہے وہ گر گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، اور حضرت حذیفہ مولا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور انہوں نے خون صاف کیا، اور جب افاقہ ہوا تو پھر یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم۔ یہاں پر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے او یتوب علیہم کا ترجمہ متوجہ ہونے کا کیا ہے، توبہ کا نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اسلام کی نعمت عطا فرما دیں اور وہ ایمان لینے والے بن جائیں اور صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے دیں کیونکہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر کے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، آمین ثم آمین۔